معروف عالم نگار جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کی کامیابی اور ہر ناکام انسان کی ناکامی بچپن سے ہی پیوست کر دی جاتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے۔ تو جناب سب کیسے ہیں؟ کل کی ویڈیو پر بہت اچھے سے کمنٹس آئے اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں، اور کل کے ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری زندگی میں محبت کا کیا عمل دخل ہے۔ محبت صرف وہی نہیں جو ذہن میں ایک غلط امیج لائے، محبت وہ بھی ہے جو کہ بگڑی ہوئی زندگیوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اور ایک بچے کے لیے اس کے بچپن میں محبت کتنی بڑی چیز ہے، اس چیز کا اندازہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو سے ہو چکا ہوگا۔ اگر بچوں سے ریلیٹڈ، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، کوئی بھی مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ چینل کی جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ایک نئے ٹاپک پہ۔ ابھی ہمارا جو سیشن چل رہا ہے نا وہ بچوں سے ریلیٹڈ چل رہا ہے کہ بچے کو ہم نے کیسے ایک کامیاب انسان بنانا ہے۔ خوف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوف۔ خوف کیا چیز ہے؟ خوف بڑوں میں بھی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے، انسان میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے۔ اگلے کا ریئیکشن دیکھ کے اگلا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خوف زدہ ہونا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو سم ٹائم سب سے پہلے وہ جو چیز کرتا ہے نا وہ رونا ہے۔ رونا آ گیا، اس کو بولنا بھی آ گیا، لیکن خوف اس کے اندر کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال لینا، وہ تو صرف خوف خدا ڈالے گا۔ یہ جو دوسری چیزوں سے ڈرنے کا عمل ہے، جو بچے سم ٹائم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ڈرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بچے رات کو اٹھ کے پانی پینے کچن میں نہیں جا سکتے۔ جن گھروں میں اٹیچ واش روم نہیں ہے، واش روم تھوڑی دور ہے، وہاں پر بچے جاتے ہوئے نہیں ماما آپ ساتھ جائیں گی یا کوئی بہن بھائی ساتھ جائے گا، اکیلے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خوف آتا ہے۔ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ خوف کی بنیاد کیا ہے؟ یہ خوف ہے کیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے خوف کے بارے میں، کہ بیسکلی خوف کیا چیز ہے اور وہ ایک انسان کے اندر کیسے آتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، اور زیادہ تر لوگ کس خوف میں مبتلا ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوف میں مبتلا ہے۔ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوف میں مبتلا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے 99% خدشات بے معنی ہوتے ہیں، صرف 2% خدشات ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہیں۔ 99% جو خدشات ہیں نا وہ ہم نے اپنے بیک آف مائنڈ میں خود سے بنا کے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کا، اور وہ اتنے سویر ہم نے کر دیا، ان کا اتنا پریشر ہے ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پہ، کہ وہ ہماری پرسنالٹی کو سٹرونگ نہیں ہونے دیتا، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آنے دیتا۔ 2% خدشات ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں، اور وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ وہ کون سے 2 خدشات ہیں؟ نمبر 1 بلند آواز کا خوف، نمبر 2 بلندی سے گرنے کا خوف۔ بلند آواز کا خوف کیا ہے؟ جب کوئی بہت اونچا بولے گا تبھی آپ کو تھوڑا سا ڈر لگے گا تھوڑی ٹائم کے لیے، لیکن اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ بلندی سے گرنے کا خوف، بلندی سے گرنے کا خوف ہر انسان کو ہے، لیکن وہ نقصان دہ کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایسی جگہ پر جاؤ گے ہی نہیں جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ یار میں گر جاؤں گا اور بہت گہری کھائی میں گر جاؤں گا۔ لوگ موسٹلی کرتے ہیں نا کہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پہاڑیوں پہ چڑھتے کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا وہ کبھی بھی اس چیز کے اتنا قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ 2 خوف ہے جو حقیقی ہیں، لیکن یہ اصل میں حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر ہزاروں بے مقصد خوف پال لیتا ہے،
خوف زدہ بچے کی تمام صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں. اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے خوف کی وجہ سے نا ان کو اوپر لاتا ہی نہیں ہے. وہ ہر ٹائم بیک فٹ پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اگر آپ اگر باہر آپ نے کمرے سے باہر بچے کو بھیجنا ہے نا پانی کا گلاس لانے کے لیے, وہ چھپتا پھرے گا کہ مجھے نہ کہہ دے. حالانکہ خوف بے معنی ہے, باہر ایسا کچھ نہیں ہے جو اسے نقصان دے گا, لیکن اسے خوف ہے تو وہ چاہے گا کہ بس مجھے نہ بھیج دے پانی لینے کے لیے. اس کے ذہن کی ساری توانائی اسی خوف میں صرف ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی جو پازیٹیو سوچ ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر پازیٹیو سوچ نہیں ہوگی, وہ بچہ پر امید نہیں ہوگا. امید بنتی ہے خود اعتمادی سے, اور خوف خود اعتمادی, ایک خوف اور ایک انسلٹ, یہ دو چیزیں خود اعتمادی کی دشمن ہیں. اپنے بچے کو اس سے بچائیں, اپنے بچے کو اس سے ضرور بچائیں. عام طور پر بچوں میں خوف پیدا ہونے کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہیں بچپن سے ہی جن بھوتوں سے ڈرایا جاتا ہے. سو جاؤ فلانا جن آ جائے گا, یہ کام نہیں کرو بابا جی آ جائیں گے. ایسا وہ بچہ یکدم رک جاتا, حالانکہ اس نے کبھی کوئی خوفناک بابا جی نہیں دیکھے, لیکن وہ آپ کی بات میں جو ایک تاثر ہے نا خوف کا وہ اس کے اندر آ گیا. اس کو لگا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ بابا جی کتنے خوف زدہ ہوں گے, کیسی شکل کے ہوں گے. وہ بچہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے, جن آ جائے گا جن آ جائے گا. آج تک میرے خیال میں آپ نے بھی جن نہیں دیکھا ہوگا, لیکن جن کا نام سن کے اگر آپ کو کوئی جن بھوتوں کی سٹوری سناتا ہے تو آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں, آپ بھی ڈر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے دل اور دماغ کے اندر جن بھوت کا ایک بڑا برا امیج ہے. وہ امیج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی بہت 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 ہی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے, اور یہ کوئی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ اور بڑی کوئی ڈرونی چیز ہے جو اس کا کام ایک ہی ہے کہ وہ آئے گی اور ہمارا گلا دبا دے گی. یہ آج بھی ہم چیزیں سوچتے ہیں. جن بھوتوں کی بات کرتے ہیں, سم ٹائم لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. اگر اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. جن بھوتوں سے ڈرایا جاتا ہے, پھر وہ ساری زندگی ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. پوری زندگی جن بھوت چل رہے ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں بھی چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بچپن میں اس چیز سے ڈرایا گیا ہے. یہ اصول کبھی مت بھولیں کہ بچے کے اندر غیر ضروری خوف اس کی نفسیات کو تباہ کر دیتا ہے, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے. ابو علی سینا نے فرمایا ہے, عاقل وہ ہے جو لوگوں کے خوف کے بغیر محض خوف خدا سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا کی خواہش کے ساتھ دل لگائے. سب سے عاقل انسان وہ ہے, کیونکہ ڈرنا صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین سہارا ہے. چاہے کوئی جن بھوت آ گیا ہے, چاہے کوئی کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے, مشکل آ گئی ہے, ہماری مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کون سے حالات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا؟ بچے کو یہ بات سمجھانے کے لیے عملی مثال پیش کیجیے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیجیے, نہ کہ جن بھوتوں کا, اپنا تائے چاچے کا, ان کا خوف پیدا مت کیجیے. ایسی چیزوں کی بنیاد مت بچوں کے دلوں میں رکھے جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم بچے کے دل میں خوف خدا ڈالیں گے نا تو اس کے دل سے باقی سارے خوف نکل جائیں گے. ایک ہی چیز مائنڈ میں ڈالیے کہ بیٹا اللہ ہے, اسی سے ڈرنا ہے, باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ نے ڈرنا ہے. جب بچہ اللہ کے بارے میں سوچے گا نا تو آپ کا بچہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا. اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دے. بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرانے والے بچوں کے ساتھ کوئی خرابی ہے. جو بچے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, سم ٹائم پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ یار یا تو ان پہ کوئی جادو کا اثر ہو گیا, یا ان پہ سایہ ہو گیا, یا کچھ بھی, یا وہ خود بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ بچے مختلف قسم کے خوف بچوں کی عمر کے مختلف حصوں میں مخصوص ہوتے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہے وہ کسی زور کی آواز سے بھی ڈر جائے گا. اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو وہ بہت زور کی, جب آپ تالی بجاتے ہیں اس سے بھی ڈر جاتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا, تالی ایسے, اب تو ہم ایسے کرتے ہیں نا ہماری آنکھیں نہیں جھپکتی. جب ایک چھوٹے بچے کے سامنے ایسے کریں گے نا فوراً سے وہ یوں کرے گا, آنکھیں جھپکائے گا. ایک خوف سی ہوتی ہے, اس کے اندر عجیب سی چیز ہو رہی ہوتی ہے.
اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں آنکھیں بند کر لوں میں بچ جاؤں گا, مجھے یہ چیز فیل نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہر ایج کے بچے کے اندر یہ چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر بچہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مختلف مرحلوں کے خوف سے گزرتا چلا جاتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بجائے آپ اظہار کا اطمینان رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک فطری عمل ہے کہ بچے کو مختلف سٹیج پر مختلف چیزوں سے خوف زدہ ہوں. لیکن اب یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہ تو اس ایج میں یہ خوف آتا ہی آتا ہے تو بچہ اسی میں چلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے اسے اس خوف سے نکالنا ہے. ہم نے اسے اس خوف کو اس کے اوپر اس کی پرسنالٹی پر نہیں حاوی ہونے دینا. ہم نے اس چیز سے بچانا ہے اس کو. خوف آنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس خوف سے مقابلہ کرنا اور اس خوف کے مرحلے سے اپنے بچے کو نکالنے کے لیے اس کو آپ کی سخت ضرورت ہے. ہمارے ہاں اکثر والدین جب کا رد عمل بڑا عجیب سا ہوتا ہے. جب بچہ ڈر رہا ہوتا ہے, جب بچے کو بہت ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں نا, تو سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان, جن, چڑیل ان کی کارستانی ہے, ان کی وجہ سے آ رہے ہیں. ان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کسی نے بچے پہ جادو کروا دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سم ٹائم بچے پیرنٹس سب سے پہلی بات یہی سوچتے ہیں جادو کروا دیا ہے, کوئی تعویذ کروا دیا ہے. یہ سب کا سب ایمان کی کمزوری ہے. یہ سب کا سب ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے. مختلف ایج میں مختلف خوف آنے ہی آنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری نہ کریں. بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اگر آپ مقام پیدا کر دیں گے نا تو خود سوچے گا, جب اس کو ڈر لگ رہا ہے نا تو اس نے اللہ اکبر پڑھنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. بچے کے اندر سے آٹومیٹکلی اس چیز کا خوف نکل جائے گا. اگلی بار جب اسے ڈر لگے گا اور کوئی پاس نہیں ہوگا نا تو وہ کہے گا اللہ اکبر پڑھنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خود ہی سوچنے لگ جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے ڈر. اور پھر اس ٹائم ظاہری بات ہوگا کچھ نہیں, اس کو لگے گا کہ اللہ اکبر پڑھنے سے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی. اللہ اکبر پڑھنے سے وہ خوف سے, جن چڑیلوں سے, سب چیزوں سے بچ گیا. آہستہ آہستہ وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, میں نہیں ڈر سکتا. اس طرح بچے کے دل میں بھی اللہ کے قادر ہونے کا یقین بیٹھ جائے گا اور ساری زندگی وہ نہیں ڈرے گا. بہت سے مین ٹپس ہیں یہاں پر, پوائنٹس ہیں جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, جس سے آپ اپنے بچے کی حالات و واقعات کو مد نظر رکھیں اور خوف سے نبٹنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. نمبر 1, بچے کا کبھی بھی مذاق نہ بنائیں, خاص طور پر اس بات سے کہ یہ تو بزدل ہے, یہ ڈر پھوک ہے, اسے کچھ نہیں کہنا, یہ نہیں کچھ کر سکتا. اس سے بچے کا سیلف کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے. بچے کا سیلف کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی ڈر ڈر کر گزارے گا. کیوں؟ بچپن سے ہی اس کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے, ڈر پھوک ہے بزدل ہے, ڈر پھوک ہے بزدل ہے. یہ الفاظ کبھی مت بچے کو بولے. نمبر 2, بچے کو خوف چھپانے پر مجبور نہیں کریں. سم ٹائم ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایج کے ساتھ ایک خوف ہے. ضروری نہیں کہ ہر بچہ سینہ چوڑا کر کے اس کا مقابلہ کر سکے, نہیں. لیکن بچے کو نا اس کا خوف چھپانے پر بھی مجبور نہیں کرنا. اگر آپ اس کا خوف چھپانے پر مجبور کریں گے نا, اگر آپ خوف زدہ ہیں, بچے کا مذاق اڑائیں گے, تو وہ خوف اپنا چھپائے گا. اور خوف چھپانا دراصل خوف سے ایک نبٹنے کا طریقہ ہے, لیکن یہ ایک نہایت غیر معقول طریقہ ہے. اس سے اندر سے آپ کا بچہ ویک ہو رہا ہے. نمبر 3, بچے کو یکے بعد دیگرے کاموں کی عادت ڈالے جن سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا نہیں یہ کام تم ہی کرو گے, میں نے تمہیں کہا تم نہیں کرنا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اس طرح تو آپ بچے پر جبر کر رہے ہو, زبردستی کر رہے ہو. ایسا کرنے سے بچے پر دباؤ پڑتا ہے, خوف برقرار رہے گا. بچے کو بہادر بنانے کے عمل میں جلدی نہیں کرنی, آرام سے, سکون سے, کیونکہ ہر چیز سیکھتے سیکھتے آتی ہے. آج اگر آپ کو کینچی پکڑا دی جائے چھوٹے بچے کو, اس کو کاٹنا تو نہیں آئے گا نا, اس کو تو کینچی کو ادھر مارے گا ادھر مارے گا. لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کو اس کینچی کا استعمال پتہ چلے گا اور اس کو کاٹنا آئے گا. اس لیے اس عمل میں جلدی نہیں کرنی. بچے کو الٹا اس عمل سے خوف سے نکالنے کے لیے اس کو خوف زدہ نہیں کرنا, بڑے آرام سے یہ چیز لے کر چلنی ہے. نمبر 4, یاد رکھیں بچوں کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ خوف زدہ ہوں یا ناکام ہو جائیں. جب بچہ کسی چیز سے ہار جاتا ہے نا, اس ٹائم اس کو مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے اس ٹائم
تسلی کے 2 الفاظ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب خوف زیادہ ہو تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیں۔ خوف سے نبٹنے کے لیے کبھی بھی بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تھپکی دینی ہے، بیٹا چلو میں ساتھ چلتی ہوں، یا بابا ساتھ چلتے ہیں، نانو چلتی ہیں، دادو چلتی ہیں، ہم ساتھ چلتے ہیں، کہاں سے خوف آ رہا ہے بیٹا، آؤ چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بچے کی حوصلہ افزائی کرو، الٹا اسے ڈرائیں نہیں، دھمکائیں نہیں، ڈانٹے نہیں۔ نمبر 5، بچوں کو ایسے لوگوں کی کامیابی کی کہانیاں سنائیں جنہوں نے اپنے خوف اور اپنی ناکامیوں پر قابو پا کر اپنا بڑا نام بنایا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ناکامی کوئی قیامت نہیں ڈھا سکتی، آج ناکام ہوئے کوئی بات نہیں۔ ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی مثال ہے جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہے کیڑیوں کی۔ کیڑی چڑھتی ہے، آپ سم ٹائم کھیلتے ہوئے آپ دیکھ لو، میں آپ کو اپنے بچپن کی بتاتی ہوں۔ کیڑی کسی چیز دیوار پہ چڑھی، ہم ایسے ہاتھ مار کے گرا دیتے تھے، بہت بچے کرتے ہوں گے، گرا دی کیڑی، پھر دوبارہ سے چڑھی، پھر ہم نے اس کو گرا دیا، پھر کیڑی نے پھر تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے چڑھنا شروع کر دیا، پھر گرا دیا۔ اگر تو کیڑی یہ سوچ لیتی کہ میں ناکام ہو گئی ہوں تو وہ وہیں پہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر مر چکی ہوتی، لیکن اس نے سوچا میں ناکام نہیں ہوں، اور پھر سائڈ سے چڑھ کے کوشش کر کے اوپر آخر کار ہم بھی اس کو گرا کر تھک جاتے ہیں، لیکن وہ کوشش کر کے نہیں تھکتی۔ کیڑی بہت بڑی مثال ہے، میں لٹرلی کہ مجھے کیڑیوں سے بہت زیادہ چونٹیوں سے پسند ہے، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہماری زندگی کی۔ نمبر 6، جو چیز سیکھی جا سکتی ہے وہ بھلائی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ سیکھ سکتے ہیں نا وہ بھلا بھی سکتے ہیں۔ خوف زدہ ہونا بچے نے سیکھا ہوتا ہے، اس لیے اگر اسے حقیقت بتائی جائے، مضبوط دلیل دی جائے تو اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 7، بچہ جن کاموں سے ڈرتا ہے ان سے بچنے کی بجائے اس کا سامنا کرنے دے، خوف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بچے کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جس چیز سے ڈر رہا ہے نا وہ والا کام اسے ضرور کرائیں، لیکن طریقے سے، بہت تسلی سے، اس کو ڈرا دھمکا کر نہیں۔ ایک بار کام کرتے ہوئے ڈرے گا، تھوڑا سا کرے گا بھاگ آئے گا، اگلی بار پھر تھوڑا سا کرے گا بھاگ آئے گا۔ جیسے ہوتا کیا تھا بچپن میں، امی نے کہا کہ رات کو نا بیٹا جاؤ کچن سے پانی لاؤ، اب تو ہے لوگ گھر ٹیبل پہ ہی رکھ لیتے ہیں پانی وغیرہ، کولر وغیرہ، تو اب وہ کیا ہوتا تھا، اچھا وہ پانی لانا ہے نا، اب وہ جب گلاس رکھ کے آنا ہے نا تو وہ بس گلاس ایسے رکھ کے آتے تھے کہ وہ صبح تک نیچے گرا ہوتا تھا، لیکن ہم بھاگ آتے تھے خوف سے۔ اور خوف کیا، پیچھے کوئی کھڑا ہے، یہاں سے کوئی آ رہا ہے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ حقیقت میں دل میں حوصلہ پیدا کر کے نا ایک بار مڑ کے دیکھ لینا ضروری ہے کہ واقعی پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ایک بار مڑ کے دیکھیں گے تھوڑا سا خوف آئے گا، دوسری بار دیکھیں گے، 10 بار کریں گے نا یہ خوف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو پورا اعتماد بنائیں، ان کے اندر سے جو خوف والا مسئلہ ہے جو ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، جو ان کے اندر خود اعتمادی کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اس چیز کو ختم کرنا ہے ہم سب نے مل کر، اور آپ نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، 1-2 ٹاپک اس میں اور رہ گیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ بچوں کی نشو و نما سے ریلیٹڈ بہت زیادہ نہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی 5% شاید آپ کو نالج میں نے دیا ہو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے کام بھی آئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔